اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزق اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، اب انشاءاللہ ہم یہ 27ویں پارے کی سورہ قمر شروع کریں گے جو کہ مکی دور کی ہے، اور یہاں پر ڈاکٹر سار کی رائے کے مطابق، کیونکہ ہم نے مکی دور کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، شروع کے 4، مڈ کے 4، آخر کے 4، تو یہ درمیانی دور کی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ قمر جو ہے، ٹھیک ہے، مکی دور کی ہے۔ اچھا، ایک پھر اہم نکتہ، کیونکہ اب یہ جو سورت ہے اس کا نام سورہ قمر ہے، قمر کا مطلب چاند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر کریں گے جو کہ احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم پہلے ذرا اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہاں یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہ جو ہبا نے لگائی ہیں، دیکھیں پہلے تو کیونکہ اس کا پہلا لفظ ہے اقتربت الساعۃ، پہلی جب سورج شروع ہوگی، جو پہلی آیت کے 2 الفاظ ہیں، یہ ورڈز ہیں، اقتربت الساعۃ یعنی قریب آ گئی قیامت، ٹھیک ہے، اور وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند۔ تو یہ 2 بہت اہم نکات ہیں، یعنی کہ پہلی آیت کے ہی یہ دونوں جو ہیں، اس کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ تو دیکھیں قیامت کے قریب آنے کی جو ہے اس میں سب سے بڑی نشانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ دیکھیں جب سے دنیا چل رہی تھی تب سے ایک تھا کہ بھی 1,24,000 انبیاء ہیں ہدایت کے لیے، پھر اس کے بعد آسمانی کتابیں آئیں، تو خاتم النبیین جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی ہی قیامت کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آخری نبی ہیں، اور نبی کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ لوگ ضرور لکھ لیں، مسلم کی ہے 2005، رائٹ، مسلم 2005، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح جڑا ہوا بھیجا گیا ہے، یعنی میں اور میرے بعد قیامت، ہم کون ہے؟ آخری امت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آخری نبی کا، اچھا اب یہاں پر ایک بات جو آپ لوگوں کو نوٹس کرنے کے لیے ہے کہ جیسے اب ماشاءاللہ ہم لوگ حضرت موسیٰ کے معجزات کتنے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حضرت موسیٰ کے معجزات کبھی بھی آپ لوگوں سے کوئی پوچھے یا ذہن میں لائے تو بنی اسرائیل 101 ذہن میں رکھا کریں، سورہ بنی اسرائیل 101، جس میں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ 9 معجزات ہیں، رائٹ، جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی وہ ان کے معجزات میں سے ہیں۔ اچھا، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ جو بیسکلی ورڈ ہے یہ ہے دعوی نبوت کا، کہ ٹھیک ہے وہ جو مطالبات کیے جاتے تھے اس کے مطابق وہ معجزہ دکھایا جاتا تھا۔ یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزات ہیں جو کہ سورہ بنی اسرائیل 101 میں ہے، وہ معجزہ ہے۔ اچھا، کوئی آپ سے اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھے تو حضرت عیسیٰ کے جو 5 معجزات ہیں وہ سورہ آل عمران 49 میں ہے، رائٹ، ان کے 5 معجزات کا ذکر ہے، اور یہ معجزات ہیں اس وقت کے جو کہ ہمیں آیات سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حصی معجزہ اس مطالبے پہ نہیں دکھایا گیا تھا، کفار مکہ کے جو مطالبات تھے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں دکھایا گیا تھا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزات ہیں وہ ان کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، رائٹ، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ یہ قرآن ہی ہے، رائٹ، یہ قرآن ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خاتم النبیین ہیں، جب آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ کلیئر ہو گیا نا کہ قرآن بھی قیامت تک کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ قرآن ہی ہے، پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ دوسرا معجزہ آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس کو ہم اسرا کہتے ہیں، اسرا مینس بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا زمینی سفر، یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، رائٹ، اور اسی کا دوسرا حصہ آپ لوگ سورہ نجم پڑھ رہے ہیں، یعنی بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، رائٹ، کلیئر ہو گیا نا۔ پہلا زمینی سفر ہم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ سے بیت المقدس زمینی سفر۔ سورہ نجم جب ہم نے پڑھی تو کیا پڑھا کہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک،
یہ 2 سفر یہ معجزہ ہے، یعنی پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ پھر کون سا ہے؟ یہ معراج کا ہے، جو کہ زمینی سفر اور آسمانی سفر ہے۔ تیسرا معجزہ یہ 27 پارے کی جو سورہ قمر ہے، یہ شق القمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ معجزوں میں سے ہے، یہ 3 معجزے ہیں جن کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن سے ملتا ہے، صحیح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ایک حدیث ہے بخاری کی، ہم وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو، رائٹ، یہ جو غار ہیرا ہے، ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان میں دیکھا، یعنی کہ اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور اس کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو کہ 3637 ہے، رائٹ، 3637 ہے۔ وہ کیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے شق القمر کا معجزہ یعنی چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ دکھایا، رائٹ۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیں، 3638 اور 3637 یہ جو ہے بخاری کے ہیں، رائٹ۔ اور وہ بھی لکھ لیا نا آپ لوگوں نے مسلم کی حدیث کا 2005، کیونکہ وہ بہت اہم ہے، ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ دونوں انگلیاں برابر کر کے شہادت کی اور اس کے برابر والی کہ میں اور میرے بعد قیامت ہے، رائٹ، مسلم 2005۔ اچھا، اب یہ جو بالکل ذکر ہے نا، اور آپ لوگ یاد کریں، یہ 17 پارے کا بھی پہلا ورڈ یہی ہے، سورہ انبیاء کا بھی پہلا ورڈ یہی ہے کہ اقتربت، بالکل قریب آ گئی ہے قیامت، یعنی بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس قریب پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سمجھانے کے لیے یہ جو سامنے چارٹ ہے اس کو بیان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سورہ حج اور سجدہ دونوں پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم نے اللہ کے دنوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ ہماری اس دنیا کے 1000 سال ہے، رائٹ۔ اللہ کا جو ایک دن ہے، ہمارے 1000 سال جو ہوتے ہیں وہ از اکول ٹو اللہ کا ایک دن، تو ہم نے پھر اس کو ڈیوائڈ کیا کہ بھی ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، جو اللہ کا آدھا دن ہے وہ یہاں کے 500 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو 6 گھنٹے ہیں وہ 250 سال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو 1 گھنٹہ ہے وہ راؤنڈ فگر جو ہے آج کا 40 سال، یعنی جو 40 کے ہیں وہ اللہ کے حساب سے تو وہ 1 گھنٹہ ہی ہوئے آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر کیونکہ ہمارے عیسوی کیلنڈر بھی چل رہا ہے اور قمری کیلنڈر بھی چل رہا ہے، دونوں شمسی قمری، تو 2021 جو ہے دیکھیں اس طرح سے، اب یعنی 2021 کا مطلب حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے جو اللہ کے حکم سے گئے ہیں وہ 2 دن ہوئے ہیں، اور 1442 جو ابھی چل رہا ہے وہ اللہ کے حساب کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1.5 دن ہی ہوا ہے، تو یہ جو نا اقترب، تو یہ قریب ہی ہے، تو یہ اس طرح سے اللہ کے حساب سے تو سمجھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1.5 دن ہے، کیونکہ 1442 چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو، اور یہ حدیث بھی کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ شق القمر کیا ہے؟ ان معجزوں میں سے ہے، اور 3 معجزے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، ایک قرآن، دوسرا اسرا اور معراج کا سفر، اور تیسرا یہ شق القمر، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی حدیث ہے جو کہ غار ہرا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے کہا جاتا ہے، اور یہ ہرا کے اس پہ ہوا ہے کہ ہرا پہاڑ جو تھا اس کے ایک طرف ایک حصہ چلا گیا اور دوسری طرف دوسرا حصہ چلا گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے مکی دور کی سورت کو شروع کریں، ٹھیک ہے نا، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور پھٹ گیا چاند، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2۔ اچھا، وَإِنْ، اور اگر، وَإِنْ یرو، اور اگر وہ مشرک دیکھیں، آیتن، کوئی معجزہ، کوئی نشانی۔ اچھا، یہاں مفسرین کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ دیکھیں معجزہ ہوتا ہے تو وہ ہے، یہاں اس کو نشانی کہا گیا ہے کہ یہ نشانی ہے، معجزہ ہے۔ اگر وہ مشرک دیکھیں کوئی نشانی، یوردو، تو وہ اعراض ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اعراض کیا، انہوں نے یہی، یہ جو ڈیٹیل آپ پڑھیں تو اس میں کفار مکہ نے یہی کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں سے دھوکا ہو گیا، یہ ہماری آنکھوں کو دھوکا دے دیا گیا ہے، یہ ہم پہ جادو کر دیا گیا، یہ جو اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اعراض ہی کیا، یعنی اگر وہ مشرک دیکھیں کوئی نشانی معجزہ، یوردو، وہ اعراض کریں گے، وہ یقولو، اور وہ کہیں گے، یہی کہا، سحر، یہ تو جادو ہے، مستمر، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ بڑا مضبوط قسم کا جادو ہے، یعنی انہوں نے اس نشانی کو بھی جادو کہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ یہ 1 اور 2 آیت ہے پتہ ہے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اب یہ جو پہلی آیت دیکھیں، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، تو یہاں 2 رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کے پاس کی تو نہیں ہے، تو جو یہ کہتے ہیں نا ان سے کہیں کہ اس بات کی دلیل دوسری آیت ہے،
یعنی پہلی آیت ہے کہ قریب آ گئی قیامت، پھٹ گیا چاند، اگر وہ مشرک دیکھیں کوئی نشانی، یعنی اس کا مطلب انہوں نے نشانی دیکھی ہے، تو دلیل یہ دوسری آیت ہی ہے کہ انہوں نے دیکھی ہے، تو کہا ہے نا کہ اگر وہ مشرک دیکھیں کوئی نشانی تو اعراض کریں اور کہیں گے یہ تو جادو ہے، بڑا مضبوط جادو ہے. ٹھیک، وہ لوگ جن کی رائے یہ ہے کہ قیامت کیا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ معجزہ ہے جو کہ دکھایا گیا ہے، اور وہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے کہا کفار مکہ نے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی انہوں نے اعراض ہی کیا. یہ آیت 1 اور 2 کو سمجھے، کنیکٹڈ ہے یہ. آیت نمبر 3 دیکھیں، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ، اور ہر ایک، امرن، کام، مستقر، ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا. دیکھیں بے شک انہوں نے جھٹلایا، دیکھیں انہوں نے جادو کہا، لیکن دیکھیں ان کو مہلت پھر بھی دی گئی نا. یہ بات ہے اندازہ کہ ان کے کہنے پہ، مطالبات پہ نہ تو وہ حصی معجزے دکھائے گئے اور نہ ان کی ان باتوں پہ فوراً پکڑا گیا. ورنہ انہوں نے کہا جادو ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا تو فوراً پکڑ ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر چیز اپنے اندازے پہ مقرر ہے. یہ انہوں نے جو بات اس طرح سے کی، ممکن ہے آگے توبہ کر لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ قانون ہے اس میں مہلت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی، اور ہر کام ٹھہرا ہوا ہے اپنے مقررہ وقت پر. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 4، وَلَقَدْ، اور یہ البتہ یقیناً، جاءہم، آ چکی ہیں ان کے پاس، من الانباء، خبریں، ماں وہ، فیہ، جن میں، مزدجر، وہ تنبیہ اور نصیحت دونوں موجود ہیں. یہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان آیات سے ہمیں کیا پتا چلا کہ انسان جو ہے نا وہ صرف کوشش کرتا رہے گا، نتائج جو ہیں وہ دیکھے پھر آخرت میں ملیں گے. یعنی ہم نتیجے کا اگر کرنے لگ گئے نا، تو یہ ان آیات سے ہمیں پتا چلا کہ انسان کوشش کرتا چلا جائے اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 5، حکمتن، دانائی کی بات، بالغتن، مکمل ہے، فما، پس نہیں، تغنی نظر، فائدہ دیتی تنبیہات، فتولہ، چنانچہ آپ منہ موڑ لیجئے. ٹھیک ہے نا. انہم، ان سے، اچھا منہ موڑ لیجئے کیونکہ یہ باتیں ہیں اور یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، تو منہ موڑ لیجئے کا مطلب اب آپ صبر کریں، درگزر کر دیں ان کو. فتولہ عنہم، ٹھیک ہے نا. اور پیچھے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ انسان اپنی کوشش کرتا رہے. یوم، یاد کریں جس دن، یدعو، بلائے گا، داعی، بلانے والا، الی شیء نکر، نہایت ہولناک چیز کی طرف، خشعن، جھکی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ، جرادم منتشر، یعنی کہ ٹڈی دل ہے منتشر. یہ سچویشن آپ لوگ ویژلائز ہو رہی ہے کہ ٹڈی دل جیسے کہ یہ نہیں کھیتوں میں اور ان میں وہ جب کھا جاتی ہے، یہ ٹڈی دل کا اس طرح کہ اتنے کہ آسمان بھرا ہوتا ہے. ٹڈی دل دیکھیے نا آپ لوگوں نے، کہ یعنی کہ ایسے قبروں سے نکلیں گے گویا ٹڈی دل منتشر ہو گئی ہے. اچھا یہ اب یہی اب آج دیکھیں تو ایک ایک قبر کے نیچے لاکھوں لاکھوں انسان اس وقت دفن ہوں گے. تو وہ جو اس وقت سچویشن ہوگی جو قبروں سے نکل کے بھاگیں گے، یہ اس طرح یہ والا ہوگا. مثلا اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ سب انسان نکلیں گے اور قبروں سے نکلیں گے تو کس حالت میں ہوں گے، گویا کہ ٹڈی دل منتشر ہو گئی ہے. آیت نمبر 8، مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، بلانے والے کی طرف، یقول، وہ کہیں گے، کافرون، کافر، ھذا، یہ، یوم عسر، یہ دن تو نہایت سخت ہے. رائٹ. یہ جو ہے نا آیت نمبر 8، یہ آیت نمبر 8 پہ آپ لوگ لکھیں یہ والی سورہ قیامہ 14، سورہ قیامہ 14. کیونکہ جب آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں، جب کافر کہیں گے، کافر سمجھ گئی نا اب آپ لوگ کافر کا کیا مطلب ہے، حقائق جاننے کے بعد انکار کرنا. ٹھیک ہے نا. جس پہ پوری حقیقت واضح ہے پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، پھر بھی وہ نہیں بات سن رہا، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ ٹرم ایک خاص اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس پہ ہر بات واضح ہو چکی ہے پھر بھی وہ نہیں کر رہا نا. اس کے باوجود یہ جیسے کفار مکہ کو ہم کفار مکہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حقیقت ان پہ واضح تھی. تو کفار کیا کہیں گے، یہ دن تو بہت بڑا سخت دن ہے. کیوں کہیں گے، سورہ قیامہ 14 ہے کہ اس دن ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا. رائٹ. وہ جو اعمال نامہ ہوگا وہ ہمارے ہی اعمال نامہ ہمیں دکھایا جائے گا. تو ہر انسان خود اپنا اعمال نامہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ دن بہت سخت ہوگا. آیت نمبر 9، کذبت، جھٹایا تھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے. فکذبوا، چنانچہ انہوں نے تکذیب کی، عبدنا، ہمارے بندے کی. اب حضرت نوح یاد ہے نا آپ لوگوں کو، یہ انسانیت کے پہلے رسول ہیں. اس لیے دیکھیں حضرت نوح کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ حضرت نوح کون ہے، انسانیت کے پہلے رسول. نبی وارننگز نہیں دیتا، رسول آتا ہے تو اس کی وارننگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ پھر عذاب آتا ہے.
ٹھیک ہے، تو جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، کیوں؟ چنانچہ انہوں نے تکذیب کی ہمارے بندے کی، وقالو اور کہا مجنون، یہ دیوانہ ہے، وزدجر اور جھڑک دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 10 فدعا، اچھا اب یہ وہی فدعا کیا ہے کہ انہوں نے پکارا، دعا کی، کس بات پہ کہ 950 سال ہو گئے تھے، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ 950 سال سے ایک شخص تبلیغ کر رہا ہو، اسی لیے ان کا ذکر زیادہ اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دیوانہ ہے اور ان کو جھڑک دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخر پھر 10 آیت کیا ہے، فدعا، تب اس نے پکارا، ربہو، اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، کہ بے شک اب میں مغلوب ہوں، اب تو ان سے انتقام لے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آیت نمبر 10 رائٹ، جب یہ کہا ہے کہ پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ اچھا یہاں پر آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ صافات ہے نا، سورہ صافات آیت نمبر 171 172 173، ٹھیک ہے، 171 172 اور 173 سورہ صافات کی دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسولوں کی مدد کا ذکر قرآن میں ہے، رسول، اللہ نے کہا میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کی مدد ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ یہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول ہیں تو دیکھیں بلا لیے گئے، اپنے پاس اٹھا لیا گیا، کلیئر ہو گیا نا کہ رسولوں کی مدد ہے، کہ تب جب اس نے پکارا اپنے کہ میں تو مغلوب ہوں، اب تو ان سے انتقام لے، تو کیوں؟ کیونکہ یہ مدد کا وعدہ ہمیں قرآن کی آیات سے ہی ملتا ہے، سورہ صافات 171 172 173 رائٹ۔ اب آگے دیکھیں، فتحنا، ففتحنا، چنانچہ ہم نے کھول دیے، ابواب، دروازے، السمائی، آسمان کے، بماء، ساتھ پانی کے، منہمر، زوردار برسنے والے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، ارد، زمین سے، عیوناً، چشمے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آسمان کے بھی دروازے کھول دیے گئے اور زمین نے بھی اپنے سارے چشمے جاری کر دیے۔ فالتقى الماء، تو مل گیا آسمان اور زمین کا پانی، علی امر، ایک امر پر یعنی حکم پر، قد قدر، جو تحقیق مقدر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ حملناہ، اور ہم نے سوار کیا اس نوح کو، علی ذات الواحن، تختوں والی، ٹھیک ہے، وہ جو تختے تھے لکڑی کے تختوں والی کشتی پر، ودسر، اور میخوں والی، ٹھیک ہے، وہ جو کیلیں لگا کے بنائی گئی تھی، تجری، وہ چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً، بدلہ لینے کے لیے، لمن، اس شخص کا، کانا تھا، کفر، جس نے انکار کیا تھا، جس نے ناقدری کی تھی، ہر اس شخص کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں اس سے ایمان والے محفوظ رہے، کس کے ذکر آ رہا ہے؟ ہر وہ شخص جس نے انکار کیا تھا۔ تو اس سے آپ لوگ مائنڈ اپنا کیا کریں کہ ہاں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے مدد کس کی؟ ایمان والوں کی، ایمان والوں کو اس سیلاب سے محفوظ کر لیا گیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بدلہ دیا ہر اس شخص کو جس نے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا تھا۔ آیت نمبر 15 وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ترکناہا، ہم نے چھوڑا تھا اس کشتی کو، آیتن، ایک نشانی، فہل، پھر کیا ہے، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے نا آیت 15 دیکھیں، یہ آج کا دور ہے، یعنی کہ یہ 1442 میں، اب یہ جو ہے ماؤنٹ ارارات جو ہے نا ترکی اور اردن کا بارڈر ہے، وہاں پہ جودی پہاڑ، جو کہ آپ لوگ سورہ ہود میں پڑھ رہے ہیں، جودی پہاڑ کا، اس پہ سیٹلائٹ کے تھرو پھر دیکھیں آج اس کشتی کے نشان موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے بنا چھوڑا تھا اس کشتی کو، ایک نشانی، پھر کیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا، یعنی اب وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایام اللہ کی ایک نشانی جو ہے، یہ ایام اللہ ہے نا، کلیئر ہے آپ کو، مکی دور، یہ مکی دور کے ایام اللہ ہے، کہ یہ اللہ کے دن ہیں، یہ انہیں اللہ کے دن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 فَكَيْفَ، پھر دیکھو کیسا، کانا تھا، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو اگلی آیت ہے بہت اہم ہے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے تو آسان کیا ہے، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ سورہ قمر میں یہ آیت 4 دفعہ رکھی، 1 دفعہ ہے کہ ہم نے تو اس کو اتنا آسان کر دیا نصیحت کے لیے، اب کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے پیچھے نہیں رکھا، گھر ہو تو ایسے، پڑھائی ہو تو ایسے، گاڑی ہو تو ایسے،
ایک قرآن کی ہمارے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہوتا ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کیسے کریں گے، تو یہ ایکسکیوز ان آیت پڑھنے کے بعد بالکل نہیں رہتا، کیونکہ یہ ہے کہ ہم نے تو آسان کیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے. اب ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا تو اس میں ضرور لازماً ہمیں تجوید عربی اس کو سمجھنا، ہمیں اس آیت پڑھنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، کیونکہ یہ آیت اس میں 4 دفعہ ریپیٹ ہوگی، یہ فرسٹ ٹائم ہے. اب آ جائیں اب قوم عاد کی طرف. ٹھیک ہے، اب قوم عاد کا ذکر آئے گا 23 سے 31 تک. ٹھیک ہے، کذبت تکذیب کی عادن. اب دیکھیں، اب آپ نوٹس کریں کہ یہ جو ہم سب ان کا پڑھ رہے ہیں نا، قوم نوح کا پڑھا ہے، اب عاد کا پڑھ رہے ہیں، اور بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بات کفار مکہ سے شروع ہوئی ہے نا. اب کفار مکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو انکار کرنے والے تھے، کیونکہ تم پر بھی ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ سٹارٹنگ میں کفار مکہ کی بات ہوئی ہے تو وہ رسول کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کو سمجھانے کے لیے جو مثال ہے انہی کی دی جا رہی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے والے تھے، رائٹ؟ کہ نوح والوں نے رسول کا انکار کیا تو دیکھو یہ ہوا. اب یہ دیکھیں اب عاد والوں کا، ٹھیک، 18 آیت سے 18 آیت سے جو شروع ہو رہا ہے، کذبت تکذیب کی عادن قوم عاد نے، فکیف پھر دیکھو کیسا، کانا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا، انا بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، سرسرن شاشاں کرتی، فی یوم نحس مستمر دائمی نحوست والے دن میں. ٹھیک ہے نا، یہ وہی ہوا ہے جس کا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، 8 دن 7 راتیں شدید قسم کی آندھی چلی تھی. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی 850 سال والے ہیں. اور یہ کتنے لمبے لمبے قداور تھے، یہ کھجور کے درختوں جتنے قداور لوگ تھے. آیت نمبر 20، تنزعو وہ اکھاڑ پھینکتی تھی، الناسا لوگوں کو، کانہم گویا کہ وہ، آجازو تنے ہیں، نقلن کھجور کے، منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی. جیسے کھجور کا تنے، آپ دیکھیں کھجور کے درخت کی مثال مسلسل ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ مومن کی مثال ہی کھجور کے درخت کی دی جاتی ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور اس کو اکھیڑ دینا. تو اس طرح اللہ نے اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو پھینکا، قوم عاد والوں کو. ٹھیک ہے نا، قوم عاد یہ جن کے رسول حضرت ہود ہیں، جو علاقہ یمن کا ہے، اور سورہ احقاف ایریا ہے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جڑ سے اکھڑی ہوئی. آیت نمبر 21، فکیفا پھر کیسا، کانا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا. پھر دیکھیں یہ آیت سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہے، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، یعنی البتہ یقیناً، یسرنا ہم نے آسان کیا ہے، قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل تو کیا، من مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں یہ 23 سے 31، یہ سمود والے. ٹھیک ہے نا، مدائن صالح والے. کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، بن نذر کیسے، ڈرانے والوں کو. فقالو تو انہوں نے کہا، کیا، بشرن ایک ایسا آدمی، منا جو ہم میں سے ہی ہے، ہم سب میں سے ہی ہے، واحدن تنہا ہے، نتبعہ ہم پیروی کریں اس کی، انا بلا شبہ ہم تو، اذن لفی دلالن تب البتہ ہوں گے ہم گمراہی میں سے، وسعور اور دیوانگی میں سے. آپ نے اس آیت کی انٹینسٹی دیکھی کہ پہلا اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، یہی جیسے کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، ہمارے ہی قبیلے کا ہے، ہم جیسا ہے، ہم اس کی بات مانے. اچھا، پھر انہوں نے کہا انا اذن لفی دلال وسعور، یعنی اگر تو ہم نے اس کی بات، اول تو ہم مان ہی رہے، اگر ہم نے مان لی تو ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی استغفر اللہ العظیم کے، یعنی آپ دیکھیں یہ جب انسان گمراہی ایسے چسپاں ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی، یعنی حضرت صالح کی بات ہو رہی ہے نا، حضرت صالح ہے نا یہ قوم سمود پہ جو آئے ہیں، یعنی اگر تو ہم نے مان لی ان کی بات تو ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. اس طرح سے ہے یہ. آیت نمبر 25، کیا، القیا القا کی گئی ہے، ذکر وہی، علیہ اس پر، من بیننا ہم سب کے درمیان. یہ بھی وہی بات کہ ہم میں سے یہی ملے تھے. وہ ہوتا نہیں ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں اتنے منصب تھے، وہاں پہ قریش مکہ کی اتنی پوسٹ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پوسٹ نہیں تھی. تو وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 وادیاں یعنی مکہ اور طائف میں اتنے سردار ہیں تو انہی کو ہی ملنی تھی، یہی بات ہے. یعنی یہ دیکھیں جو جھٹلانے والے ہیں وہ ہر دور میں، انسانی فطرت دیکھیں ہر دور میں یہی بات کی گئی کہ انہوں نے کیا کہا، کیا القا کی گئی وہی اسی پر ہم سب کے درمیان میں سے، بل نہیں بلکہ ہوا وہ کذاب سخت جھوٹا ہے، اشر کیا ہے، خود پسند ہے. ٹھیک ہے نا. سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، من الکذاب کون ہے سخت جھوٹا، اشر خود پسند، ان بلا شبہ ہم، مرسلو ہم
भेजने यानी चट्टान से निकालने वाले हैं, ठीक है। ये ऊंटनी का जो मौजज़ा है, जो नाक़त अल्लाह का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये नाक़त अल्लाह का है जो कि इनके मुतालबे के मुताबिक हुआ था। बिलाशुबा हम भेजने वाले हैं यानी उस चट्टान से निकालने वाले हैं। नाक़ती उस ऊंटनी को फितनतन, वो आजमाइश ही बन गई इनके लिए। मुतालबा किया था ना इन्हें कि हमें मौजज़ा दिखाएं। देखिए जब मौजज़ा दिखा दिया जाता है तो वो बहुत सख्त आजमाइश हो गई कि निकालने वाले हैं इस चट्टान से ऊंटनी को आजमाइश के लिए। लहुम उनकी फरतकिबहुम, सो आप इंतजार करें। यहाँ आप कौन है? हज़रत सालेह। यहाँ तो उनको कहा गया अब आप इंतजार करें इनका, वस्तबिर, और सब्र करें। यहाँ आप लोग अपने रेफरेंस के लिए लिख लें, ये नाक़त अल्लाह है ना, नाक़त अल्लाह का अल्लाह की ऊँटनी, इसका ज़िक्र हम सूरह आराफ 73 वो पूरा पोर्शन जो है उसमें पढ़कर आए हैं। और ये जो है हूद, सूरह हूद 64, राइट, उसमें ये नाक़त अल्लाह के फुल डिटेल्स हैं कि वो जो उसका साइज़ भी इतना बड़ा था, क्योंकि वो नाक़त अल्लाह थी ना, तो आम जो उनके जानवर और ये जो होते थे सारे, वो उसको देख के डर जाते थे। क्योंकि वो नाक़त अल्लाह थी और वो ही इनका मुतालबा था, ठीक है ना? वनब्बिहुम, और खबर दें इनको, अन्ना के बेशक, माआ पानी, किस्मतुन, किस्मतुन तक़सीम शुदा है, बैनहुम उनके दरमियान, राइट? अब जब उन्होंने मुतालबा किया तो देखें वो खुद फँस गए। उन्होंने जब मुतालबा किया, जब वो ऊँटनी दिखाई गई, अब क्या हुआ? अब ये तक़सीम हो गई अल्लाह की तरफ से कि अब एक दिन तुम्हारे जानवर पानी पिएँगे और एक दिन ये नाक़त अल्लाह पानी पिएगी। अब क्योंकि देखा उसका साइज़ बहुत बड़ा था, तो तफ़सीर में आता है कि जिस दिन उसके पानी पीने का दिन होता था ना, तो वो सारा ही चश्मे का पानी पी जाती थी, उसकी खुराक भी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये वही गलती है कि बार-बार मुतालबे करना, ज़्यादा सवाल करना, मुअज्ज़ात की डिमांड की कि हमें दिखाए जाएँ। खबर दें इनको, बेशक पानी तक़सीम शुदा है इनके दरमियान, कुल्लू हर एक, शिरबन पानी की बारी होगी, मुहतदर यानी हाज़िरी की जाएगी बारी-बारी, यानी एक दिन तुम्हारे जानवर और ये सब करेंगे और एक दिन नाक़त अल्लाह का दिन होगा, ठीक है? फनादौ, फिर उन्होंने पुकारा। अब ये देखें मुतालबे के बावजूद खुद तंग आ गए, ठीक है ना? फनादौ, फिर उन्होंने पुकारा, साहिबहुम, अपने साथी को, फ़तआता, तो इसने पकड़ा, फ़ाक़रा, और मार डाला उस ऊँटनी को, यानी कि वो जो नाक़त अल्लाह है उसको मार डाला। अच्छा, यहाँ तफ़सीर में हर जगह क़द्दार बिन सालिफ़ लिखा हुआ है, क़ाफ़ दो नुक्ते वाला होता है ना, क़द्दार बिन सालिफ़, सीन अलिफ़ लाम फ़े। क़द्दार बिन सालिफ़ का ज़िक्र है कि वो शख़्स है जिसने कि ये हज़रत सालेह की कौम की इस ऊँटनी को उसको मार डाला था। फ़कैफ़ा, फिर कैसा, काना था, अज़ाबी, मेरा अज़ाब, व नुज़ुर, और मेरा डरावा। आयत 31, इन्ना, बिलाशुबा, अरसलना, हमने भेजी, अलैहिम, इन पर, सेहतन, चीख, ठीक है ना? ये कड़क जो है, ये चीख, ये ज़्यादा हज़रत जिब्राइल की बताई जाती है। सेहतन, चीख, वाहिदतन, एक ही, फ़कानू, तो वो ऐसे हो गए गोया का हशीम, जैसे रोंदी हुई बाढ़, मुहतज़िर यानी बाढ़ लगाने वाले की बाढ़ जैसे पूरी रोंद दी जाती है। आयत नंबर 32, ये देखें थर्ड टाइम फिर आई ये वाली आयत। वलक़द, और अलबत्ता यकीनन, यस्सरना, हमने आसान किया है, कुरआन को, लिज़्ज़िक्रि, नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? अब देखें आयत नंबर 33, आयत नंबर 33 से 39 अब आप लोग कौम लूत के बारे में है। कज़्ज़बत, झुटलाया, कौम लूतिन, कौम लूत ने, बिन नुज़िर, डराने वालों को, इन्ना, बिलाशुबा, अरसलना, हमने भेजी, अलैहिम, इन पर, हासिबन, पत्थर बरसाने वाली हवा, इल्ला, सवाए आला लूत के। आले लूत कौन है? इसमें फिर वही रखें कि पूरी बस्ती में से एक लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियों का ज़िक्र आता है। नज्जैनाहुम, हमने निजात दी इन्हें, बिस्सहर, बेवक़्त सहर, सुबह का वक़्त, ठीक है ना? नेमतन, फ़ज़ल करते हुए, मिन इंदिना, अपने पास से, कज़ालिका, इसी तरह, नज्ज़ी, हम जज़ा देते हैं, मन, इसको, शकरा, जो शुक्र करे। आयत नंबर 36, वलक़द, अलबत्ता तहकीक, अनज़रहुम, इस लूत ने डराया था इन्हें, बतशतना, हमारी पकड़ से, फ़तमारऊ, तो उन्होंने शक किया, बिन नुज़ुर, डरावे से, यानी वही वाली बात की बात में शक है कि हम में से नहीं है, फिर सरदार हैं इतने सारे तो इसको क्यों किया, फिर उनको झूठा कहा, दीवाना कहा। ये वही है कि हम अ, हमारी पकड़, सॉरी, लूत ने डराया था इन्हें हमारी पकड़ से, तो उन्होंने शक किया डरावे में। आयत नंबर 37, वलक़द, अलबत्ता तहकीक, रावदूहु, उन्होंने मुतालबा किया इस लूत से, अन दैफिही, उसके मेहमानों का, राइट, ये वही मेहमान है जो कि लड़कों के, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में जो फरिश्ते आए थे, ठीक है ना? उन्होंने मुतालबा किया लूत से इसके मेहमानों का, ठीक है ना? वो आ गए थे, उन्होंने कहा था कि ये जब ये आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, इनसे करो निकाह, तुम क्यों इस तरह के काम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं ए लूत, आप जानते हैं कि हम ये
ان فرشتوں کے لیے آئے تھے، وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس کے مہمانوں کا. فتمسنا، تو ہم نے مٹا دی، آیونہم، ان کی آنکھیں. اچھا یہ جو ہے نا ان کی آنکھیں مٹا دی، یہ پھر اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ ہے جس نے کہ پر مارا، تو یہ پورے یہ سب لوگ اندھے ہو گئے تھے. یعنی عذاب کی یہ شکل جس میں یہ اندھے ہو گئے تھے. پھر وہ جاتا ہے نا مؤتفقہ، یعنی بستی اکھاڑ کے، یہ ان کا دوسرا عذاب تھا. اور تیسرا پھر ان کا پتھروں کی بارش تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا کام بھی بے انتہا غلط تھا، کہ یہ جو ان کا سیکچوئل ابنارملٹی تھی ان کی، تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. یعنی فرشتے نے اس طرح سے پر مارا تھا تو یہ سب اندھے ہو گئے تھے. فذوقوا، سو تم چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا. ولقد، البتہ تحقیق، سبحہم، ہلاک کر دیا ان کو، بکرتن، صبح کے وقت، عذاب مستقر، دائمی عذاب نے. فذوقوا، سو تم چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا. یہ فورتھ ٹائم پھر دیکھیں اس صورت میں، یہ فورتھ ٹائم پھر یہ آیت آئی ہے. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل، تو کیا ہے، من مدکر، تو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. رائٹ، یہ ہو گیا نا کلیئر سب کا، کہ 17 آیت، 22، 32 اور یہ 40، یعنی ایک اس سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ والی آیت آئی ہے. آیت نمبر 41، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاء، آئے تھے، آل فرعون کے پاس بھی، نذر، ڈرانے والے، کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کی. اب ہماری نشانیوں کی آپ لوگ ضرور لکھیں. حضرت موسیٰ کے 9 معجزات، ہم نے یہی پڑھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 معجزات ہیں، تو یہ وہی ہے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کی. اور یہ آپ لوگ لکھ لیں اپنے اس کے لیے، سورہ بنی اسرائیل 101، کہ ظاہر ہے ان کے وہ معجزات کا ذکر اس میں ہے، کہ یہ 9 معجزے ہیں جو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. اور اگر آپ لوگ یہ چاہیں کہ بھی وہ جو سارے معجزات کی ترتیب ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ اعراف 16واں رکوع، رائٹ، سورہ اعراف 16واں رکوع میں پورے 9 معجزات کی ترتیب آتی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل 101 کے اندر پھر آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے تھے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس سورت کی خوبصورتی، کے بعد معجزات سے شروع ہوئی تھی، اور تمام قوموں کو بھی اسی لیے ذکر کیا گیا کہ وہ رسول بھیجے گئے تھے، اور ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بھی آیاتی نا، ہماری نشانیوں کی، کلیہا، سب کی. ٹھیک ہے، انہوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کی، کلیہا، سب نشانیوں کی. فاخذناہم، تو ہم نے پکڑا ان کو، اخذا، مانند پکڑنے کے، عزیز، ایک زبردست، مقتدر، قدرت والے کے. آیت نمبر اچھا یہاں پہ اب رک جائیں، 42 تک تو دیکھیں ہم نے سب کا پڑھا نا. اب پھر جو بات کہی جائے گی وہ کفار مکہ کی طرف کہی جائے گی. یعنی کہ جیسے کہا جائے گا کہ اے کفار مکہ، اب اس طرح سے اس کو دیکھیں 43 آیت کو، کیا کفارکم، تمہارے کافر، خیرن، بہتر ہے، من اولائکم، ان کافروں سے. یہ بھی تو سارے کافر تھے نا، انکار کرنے والے تھے نا، حقیقت کو جاننے کے باوجود انکار کرنے والے تھے. تو تم زیادہ بہترین ہے، تو کیا تم زیادہ بہتر ہو ان کافروں سے؟ ام، یا لکم، تمہارے لیے، براءتن، کوئی نجات لکھی ہوئی ہے، فی زبرن، کسی صحیفے میں. یعنی تم کس بات پہ انکار کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 44، ام، کیا، یقولون، وہ مشرکین کہتے ہیں، نحنو، ہم، جمیع، ایک جماعت ہے، منتصر، بدلہ لینے والی. اچھا اس کے بعد ہے آیت نمبر 45، سیہزمو، ضرور شکست دی جائے گی، جمع، اس جماعت کو، ویولون الدبر، وہ بھاگیں گے پیٹ پھیرتے ہوئے. اچھا یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 44 45، اس کا ایک ڈیٹیل ہے. یہ ڈیٹیل ایز اٹ از میں ڈاکٹر اسرار کا پڑھوں گی، اور یہ ڈیٹیل ایز اٹ از، یہ جو اصل بیان چل رہی ہے اس میں بھی سیم. 44 45 کو آپ لوگ پیشن گوئی سمجھیں. 44 45 کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پیشن گوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مکی دور کی صورت ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پیشن گوئی دے دی گئی تھی سورہ قمر کی ان 2 آیتوں میں. اب میں آپ کو یہ واقعہ پڑھوں گی نا، یہ صحیح بخاری کا ہے، تو آپ کو 44 اور 45 آیت سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، 44 آیت کیا ہے کہ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں. اور 45 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کا آپ لوگ ڈیٹیل دیکھیں. یہ پیشن گوئی تھی جو کہ پوری ہوئی غزوہ بدر پہ، یعنی 44 45 کے آگے غزوہ بدر، اور آپ 2 ہجری لکھیں گے تو پھر میں اس کا پورا واقعہ پڑھ رہی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. غزوہ بدر سے پہلی رات میں، غزوہ بدر جب تھی اس کی پہلی رات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں رو رو کے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سجدہ بہت طویل تھا، دعا بھی بہت طویل تھی. آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی اس دعا کا لب لباب یہ تھا کہ اے اللہ میں نے اپنی 15 سال کی کمائی لا کر اس میدان میں ڈال دی ہے، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اے اللہ اس مارکے میں اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریشے پر پہرے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق مامور تھے، وہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہے تھے اور دعا کے رکعت آمیز الفاظ سن رہے تھے۔ اس دوران میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا اور وہ پکار اٹھے حسبک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ 2 آیات تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، ان کا یہ لشکر یہاں شکست سے 2-4 ہوگا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ رائٹ 44-45 کہ یہ کہتے ہیں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور ہم بدلہ لینے آئے ہیں، وہ بدلہ لینے آئے تھے نا اس وقت جو پوری جمعیت تھی جو آئی ہے اس وقت غزوہ بدر پہ، تو پھر ان کا یہ لشکر یہاں سے شکست سے 2-4 ہوگا اور یہ سب پیٹ پھیر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 44-45۔ یعنی ہمیں کیا پتا چلا کہ ہر رسول کا جو عذاب تھا تو کفار مکہ کا جو عذاب کیا ہوگا، قتال کی شکل میں آیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا، کہ اگر ان لوگوں نے جو سخت نافرمانی کی تھی، انہوں نے جو عذاب کس شکل میں، قتال کی شکل میں ہوا، جو کہ بدر میں 2 ہجری میں ہوا ہے۔ کلیئر ہو گئی 44-45۔ اب آ جائے 46 کی طرف۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ، اور قیامت ہے، ادھا، بہت ہی بڑی آفت، وامر، اور نہایت تلخ۔ یعنی یہ آیت تو بہت سخت ہے، آیت 46، کہ یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جتنا ہم نے پڑھا، یہ آپ پھر ذہن میں لائیں کہ دیکھیں اب یہ جو قوم نوح کا ہم نے پڑھا ہے، عذاب آیا، پانی کے سارے وہ چشمے کھول دیے گئے، آسمان سے بھی آیا، اچھا وہ لوگ کتنے زیادہ غرق ہو گئے ہوں گے، غرق ہو کے ختم ہو گئے، لیکن دائمی عذاب رہتے ہیں سب کے۔ اسی طرح قوم لوط کے 3 عذاب کا ہم نے پڑھ لیا نا، وہ ان کا دنیاوی رسوائی ہے کہ جب جب دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ رسوائیاں ہم ان کی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان سب کے دائمی عذاب ابھی رہتے ہیں جو انہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کہ یہ اسی لیے یہ جو ہے نا بار بار کہ نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، کہ یہی ہے، یہ عذاب اور رسوائی تو دنیا کی ہے، لیکن جو ان کے ہیں وہ ابھی آخرت میں ہے، جو ان کے دائمی رہنے والے ہیں۔ تو یہ آیت 46 ہے کہ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت تو بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے۔ وَأَمَرُّ، اچھا وَأَمَرُّ پہ میں ذرا سا آپ کو بتاؤں گی، یہ ڈاکٹر اسرار نے پھر اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا ہے، امرو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان کی جو بیان قرآن میں ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ امرو کے معنی ہے بہت ہی زیادہ کڑوا اور تلخ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جتنی باطل کی کشمکش ہے اور جتنا یہ جزیرہ عرب کے یہ لوگ جو کر رہے ہیں، تو یہاں پر تو جو سختی ہے وہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا سورہ توبہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو گھات لگا کے بیٹھو اور ان کو خالی کرواؤ، تو وہ ان کی دنیا کی رسوائی تھی۔ تو قیامت ہے اصل وعدے کا دن، یہ تو دنیا کی تھی، لیکن آیت 46 میں کیا ہے کہ اصل جو ہے ابھی تو جو کچھ کر لیں، اصل میں جو انہوں نے سامنا کرنا ہے نا، وہ پھر ان کی آخرت ہے، وہاں سے یہ بچ نہیں پائیں گے، جی آخرت کا عذاب تو ابھی بھی رہتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 47، ان المجرمین، بلا شبہ مجرمین، فی ضلال و سعر، گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، یوم، جس دن، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا، پھر کہا جائے گا تم چکھو، مسا، اس تکلیف کو، اس عذاب کو، سقر، اس جہنم کو، ٹھیک ہے، اور سقر نام بھی ہے، جہنم کی وادی کا بھی نام ہے سقر، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 48 میں سقر کہا گیا ہے کہ جہنم کی وادی کا بھی نام ہے۔ ان، بلا شبہ ہم نے، کل، ہر شیء، چیز کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، بے قدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ یہ آیت 49 ہم لوگ کافی دفعہ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر دنیا میں شیر ہوں تو شیر ہی بھر جائیں، چونٹیاں ہوں، ہاتھی ہوں، لیکن یہاں ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق اندازے سے مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، 49، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ مچھلیوں کی آپ پیداوار دیکھیں تو دیکھیں بھر جائے، لیکن سب ایک اندازے کے مطابق ہے، جو زمینی مخلوق ہے، جو یہ سمندری مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ۔ وما امرنا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا، مگر، واحدتن، ایک کلمہ ہی، کلمحم بالبصر، جھپکنے، ایک آنکھ جھپکنے کا ہوتا ہے، یہ جو آرڈر ہوتا ہے، یہ جو کن فیکون جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 51، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اہلکنا، ہم ہلاک کر چکے ہیں،
اشیاءکم تم جیسوں کو، اشیاءکم تم جیسوں کو. تو یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ بات آپ دیکھیں اس صورت کا اینڈ دیکھیں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ہم ہلاک کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، یعنی اے کفار مکہ یہ پہلے جتنے رسولوں کا ایک انکار ہوا ہے تو ان کے عذاب اسی لیے مینشن کیے گئے کہ اے کفار مکہ تم سے پہلے بھی تم جیسوں کو ہی ہم نے ہلاک کیا ہوا ہے. فہل تو کیا مم مدکر تو ہے کوئی پھر نصیحت پکڑنے والا. آیت نمبر 52 وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَعَلُوهُ انہوں نے کی ہے وہ فی الزبر صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 53 وَكُلُّ اور ہر صغیرن چھوٹا و کبیرن بڑا عمل مستطر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے 52 53 کو بھی ملا لیں کہ 52 یعنی ایک ایک وہ جو ہمارا، کیونکہ عمل ہی لے کے جانے نا. ہم نے قرآن میں بار بار یہی دیکھا نا کہ دیکھیں یہاں سے اپنے اعمال لے کے جانے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. یہ ذہن میں لا کے نا فوراً سورہ کہف ہر جمعے آپ لوگ پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی 49 آیت ذہن میں رکھا کریں. سورہ کہف 49 اس کا ترجمہ ہے اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے موجود پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کبھی بھی کسی پر. رائٹ یعنی 52 53 پھر ایک جیسی ہو گئی. سورہ کہف 49 ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 54 ان المتقین بلا شبہ جو متقی لوگ ہیں فی جنات و نہر وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. اب دیکھیں متقیوں کی پھر ہم ساری صفات میں جو پھر مین ہے وہ کیا ہے کہ اس آزادی یہ جو ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم برائی بھی کر سکتے ہیں اور اچھائی بھی یعنی نیکی بھی، تو اس اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سارے پھر متقین کے لیے پھر یہی چیز ہے نا کہ اس چیز کو پکڑیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 55 دیکھیں فی مقعد صدقی یعنی وہ بڑے مقام عزت میں ہوں گے، بہت عزت والے مقام میں ہوں گے. عند نزدیک ملیکن بادشاہ مقتدر قدرت والے بادشاہ کے پاس. اچھا یہ جو ہے کہ بہت ہی اعلیٰ راستی کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے. تو یہ مقام جو ہے یہ سورہ یونس لکھ لیں آپ لوگ، سورہ یونس آیت 2 اس میں اس کی آیت ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہوگا. اس پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم رب اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہم رب اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. آمین ثم آمین. یہاں ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ ایک بار بے شک وہ تصویریں لگا لیں. یہ دیکھیں یہ انٹرنیٹ سے میں نے لیا، یہ سیٹلائٹ کی پک ہے. یہ جو جودی پہاڑ ہے اور ارارات کا یہ پورا یہ ماؤنٹین رینج ہے جو کہ ارارات کی، اس میں جودی پہاڑ پہ جو کہ دیکھیں 1442 سال پہلے اس قرآن میں سورہ ہود کی آیت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کی انٹرنیٹ سے لی گئی تصویر ہے جو کہ اب یہ ڈسکور ہوئی ہے. یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی. یہ جو ہے یہ میدان صالح، ان سے آپ لوگ واقف ہوں گے، یہ جو ہے مدینہ سے 380 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ میدان صالح کے. دیکھیں اللہ نے آج بھی رکھے ہوئے. یہ مجھے نا قوم لوط کے ملے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ان کا ڈیڈ سی ہے، ان کا ایریا ڈیڈ سی بتایا جاتا ہے جو کہ اسرائیل کا بارڈر ہے، فلسطین اور شام کا بارڈر ہے. یہ وہاں پر یہ دیکھیں اب کھود کے یہ جو ان کی چیزیں نکالی گئی ہیں، اور یہ ڈیڈ سی بھی ذہن میں رکھیں. ان لوگوں کا مدفن ڈیڈ سی ہے، یہ ذہن میں رکھیں ان کا مدفن، کیونکہ اللہ نے ان کے آثار سارے کے سارے جب عذاب آیا نا اس کے بعد ڈیڈ سی کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے جو کھود کھود کے ان کی چیزیں نکالی ہیں نا، یہ قوم لوط ہے. یہ ان کا ڈیڈ سی بتایا گیا ہے. جو تصویر آتی ہے انٹرنیٹ پہ وہ یہ ہے، بحر مردار جس کو کہا جاتا ہے. یہ ان لوگوں نے یہ جو تحقیقی ٹیمیں ہیں ان لوگوں نے یہ سارا نکالا. چلیے یہاں یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.